في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Everything that is going inside your heart, ہر وہ چیز جو انسان کے دل کے اندر جا رہی ہے، کن دو رستوں سے؟ آنکھوں سے اور کانوں سے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ تعلیم ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح بنایا ہے. والى الارض كيف سطحت، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح بنایا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو 2 وائپرز دی ہیں تاکہ وہ طوفانوں کے اندر بھی جی جائے. تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے 18 دن کی اسٹوریج کیپیسٹی دی ہے اونٹ کو. تم نے دیکھا نہیں آسمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھڑا کیا بغیر پلرز کے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کام آئیں گی اس مائنس سے انسان کے دل کو کہاں پہ لے جانے کے لیے؟ پلس میں لے جانے کے لیے. کہ کل کو کوئی ایسی چیز کھڑی کرنی ہو کہ تمہارے پاس ریسورس نہ ہو، تمہارے پاس پیسے نہ ہو، تمہارے پاس وہ صلاحیتیں نہ ہو، اللہ اس دن کہے گا اگر مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو میں نے تو آسمان بغیر پلرز کے کھڑے کیے تھے. اگر آج تم نے اس سے سیکھا ہوتا، اس آسمان کی تخلیق سے، آسمان کی کریشن تم نے سیکھا ہوتا، تو اللہ وہاں پہ یہی بتا رہا تھا کہ میرے بندے جب تیرے پاس ریسورس ہوگا، مال ہوگا تو لگا دینا. جس دن مال نہیں ہوگا اس دن یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بغیر پلرز کے کھڑا کیا تھا. میرے بندے یاد رکھنا کہ جس دن تمہیں یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت بڑی چیز بنائی تھی، پہاڑ بنائے تھے. تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم یہ نہیں سوچتے. تم نیشنل جیوگرافک کے چینلز دیکھتے ہو، تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنایا کس نے. تم فوٹوگرافر کی تعریف کرتے ہو، کیا کیپچر کی ہے اس نے پکچر، کتنی اچھی پکچر لی ہے. کروڑوں کی پکچر بکتی ہے، ایک ایک پکچر کروڑوں روپے کی بکتی ہے، اس نے کیپچر اتنی اچھی کی ہے. تم نے یہ نہیں دیکھا جس خالق نے یہ چیز بنائی تھی وہ کتنا عظیم ہوگا. یعنی یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ انسان کی فطرت کو ٹھیک کرنے کے لیے تھیں. تو ایجوکیشن انسان کے دل کو ٹھیک کرنے کا نام ہے. کس چیز سے؟ سمع اور بصر سے، کان اور آنکھوں سے. یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایجوکیشن ہے، جو آپ سن رہے ہیں وہ بھی ایجوکیشن ہے. سکولز کالجز کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ مائنس سے پلس میں لے کے آئے، اور دوسرا وہ ڈیفنس ایسا بنائے دل کے اندر کہ ہر غلط چیز جو بچہ سنے، ہر غلط چیز جو معاشرہ اس کو بولے، ہر غلط چیز جو اس کا نفس اس کو بولے، وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ اللہ کی بات کون سی ہے اور شیطان کی بات کون سی ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. یہ ہے کام تعلیم کا، یہ ہے کام علم کا. بچوں اگر پڑھنا لکھنا کسی کو نہ آتا ہو، کسی کو خالی ریڈ اینڈ رائٹ اگر وہ ان چیزوں سے ناواقف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو لکھنا پڑھنا انسان کو اگر آرٹ نہیں بھی آتا ہو، میں یہ نہیں کرنا نہیں سیکھے، کیونکہ یہ کل کو جا کے آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی ہیئرنگ اور دیکھنے کی طاقت کے تحت لوگوں کے دلوں کو چینج کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو مائنس سے پلس میں لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں آتی ہوں. اگر ایک انسان یہ کہے سننے کے بعد کہ نہیں جی میں سننا ہی نہیں چاہتا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے. somebody standing here is telling you کہ جو یہ کام کر رہے ہو غلط ہے. تم نے کہیں مسجد گئے، تم نے ایک بات سنی کہ بات غلط ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کہیں پکڑا اور کہا بیٹا یہ کام نہیں کرو، یہ بات غلط ہے. اب جو شخص وہاں پہ نہیں سنتا، وہاں پہ ان کی بات نہیں مانتا، تو اللہ کہتا ہے جو اس کے دل کو چینج کرنے کے لیے 2 ٹولز تھے، سمع اور بصر، اس کے کان اور اس کی آنکھیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ کہتا ہے ہم اس کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، کانوں میں سیل لگا دیتے ہیں. اب نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے دل کے اندر، نہ گمراہی اس سے واپس باہر آ سکتی ہے. اور یہ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچوں یہ سب قرآن کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہم زندگی کے اندر کامیاب انسان بن سکیں، تاکہ ہم چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں، ایک اچھی زندگی گزار سکیں، لوگ ہم سے انفلوئنس ہو کہ یار مسلمان ایسا ہے. لوگ تو مسلمانوں کو دیکھ کے پہلے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ہماری ویلیوز اور ہمارے اخلاق دیکھ کے. دنیا کے اندر اسلام کس طرح پھیلا تھا؟ کاروبار کرنے جاتے تھے، صداقت دکھاتے تھے، سچ بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. لوگ بولتے تھے کتنی گندے معاشرے میں اتنے اچھے لوگ پائے جاتے ہیں. ہاں چیز میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں یار یہ چیز تو میں بیچ رہا ہوں، یہ ڈیفیکٹ ہے. کم پیسے مل جائیں گے لیکن ویلیوز کی کہیں گے یار یہ کم بھی اچھے ہیں، وہ زیادہ گندے ہیں کم، ویلیوز کی ڈفرنس ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے ایک کثیر تعداد کو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت بڑی تعداد کو اس دنیا کے اندر جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا تھا، یعنی ان کو پنش کرنے کے لیے ہم نے پیدا کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ ان کے پاس کیا 3 چیزیں تھیں. انہوں نے کیا کیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تھے لیکن دلوں کے اندر سمجھ نہیں تھی، دلوں کے اندر پلس والی ویلیوز نہیں تھی، دلوں کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز نہیں تھی. اور اگر ٹھیک کر سکتا تھا تو ان کی آنکھیں تھیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تھیں لیکن آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا تھا، یہ دیکھتے نہیں تھے صحیح اور غلط کو.
جب ان کو کوئی بتا تھا یہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہماری آنکھوں میں کیا ہے، پردہ ہے۔ جب ان کو کوئی سناتا تھا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن کانوں سے یہ کیا نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے ایسے شخص کو کیا سمجھتے ہیں، بھلے بہت پڑھا لکھا ہو، بھلے بہت تعلیم یافتہ ہو دنیا کی نظر میں، لیکن جس نے رول آف ایجوکیشن کے اندر صحیح معنی میں کردار ادا نہیں کیا، جس نے ایجوکیشن کے رول کو سمجھا ہی نہیں کبھی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، they are like animals، انسان نہیں ہے۔ آپ سے ہم نے کہا انما بعثت معلما، آپ سے کہہ رہے مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا تاکہ میں لوگوں کو پڑھاؤں، ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر۔ ہمیں بھی دعا سکھائے گی، کیوں؟ تاکہ ہم جانوروں میں سے نہ ہو جائیں، تاکہ وہ آدم کا شرف باقی رہے جس پہ فرشتوں کو جھکایا گیا تھا، تاکہ وہ ویلیوز باقی رہیں جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی اور فرشتے ہمیں دیکھیں گے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے جانوروں کو نہیں دی تھی لیکن ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ جانوروں کی ویلیوز نہیں ہوتی، انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو بچوں جس نے ایجوکیشن سے، تعلیم سے اپنی ویلیوز کو سٹرونگ کیا، اپنی زندگی کے اندر اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اچھا کیا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں تفریق کی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور زندگی میں لوگوں کو انفلوئنس کیا اپنی زندگی سے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لوگ آپ کی زندگی پہ رش کرتے ہو یار کتنا اچھا انسان ہے، کتنا زبردست انسان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ اچھائی کی بات کرتا ہے، ماں باپ کے پیسے ضائع نہیں کرتا، اسکول آتا ہے تو پڑھنے کے لیے آتا ہے، جب ٹائم ملتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا مذاق شغل وغیرہ کر لیتا ہے، لیکن باقی اس کو پتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے ٹیچر اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں، وہ پیٹ پیچھے پہ ٹیچرز کا مذاق نہیں اڑاتا، وہ پیچھے چوک نہیں مارتا، جو پیچھے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ سے بہت ہوں گے اس میں سے، ہم بھی تھے ایک زمانے میں، ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جو اساتذہ کی قدر نہیں کرتے تھے، اساتذہ سے بدتمیزی کرتے تھے اور فخر کرتے تھے بڑی ہم نے کامیابی حاصل کی، ہم بڑے زبردست آدمی ہیں، ہم نے ٹیچر کو ڈاؤن کر دیا، ہم نے اس کی عزت گرا دی، ہم نے اس سے بدتمیزی کر لی، ہم نے اس کو غوری کرا دی، ہم نے یہ کر دیا وہ کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اس تعلیم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ کیونکہ آخری جملہ آپ میرا سن لیں، یاد رکھیے گا، گناہوں کا، غلط چیزوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے لیکن عذاب باقی رہتا ہے، اور جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے، جو اچھے کام ہیں ان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے لیکن مزہ اور ریوارڈ اور جنت اور ثواب اور نیکیاں وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ تو کبھی بھی شارٹ ٹرم کے اندر اپنی ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کرے گا، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کیجیے گا، بتائیے گا دنیا کو کہ میں تعلیم یافتہ انسان ہوں، میں غلط کو غلط بولتا ہوں، صحیح کو صحیح بولتا ہوں، کیونکہ ایجوکیشن نے میری زندگی میں صحیح رول ادا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حلقاتي تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها